بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میڈیا ذہن سازی کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اسی میڈیا کا سہارا لے کر شیطانی قوتوں نے بے راہ روی کا ایک اور نیا اڈا کھول رکھا ہے۔ اس بار ان کا ہتھیار وومن مارچ نہیں بلکہ ہومو سیکچویلٹی کا نعرہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس فعل بد کی سب سے پہلی مرتکب قوم لوط تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہومو سیکچویلٹی کے بارے میں اسلامی نظریہ کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کی مدد سے اس کی تباہ کاریوں کا تجزیہ بھی کریں گے۔ حقیقت تک رسائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سامعین محترم، حضرت لوط علیہ السلام ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں موجودہ شام، اردن اور اسرائیل کے وسط میں واقع تھا۔ سودوم نام سے موسوم یہ گاؤں نہایت زرخیز اور خوشحال تھا، مگر اس گاؤں کے لوگوں میں ایک لعنت تھی، اور وہ لعنت ہم جنس پرستی تھی۔ ہم جنس پرستی کے معنی ہیں مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ جنسی لذت پورا کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے روکتے تھے، مگر وہ بدبخت نبی علیہ السلام کی اطاعت قبول نہ کرتے تھے۔ یہ بدبخت ایسے تھے کہ ان سے قبل یہ گناہ کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس امر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان الفاظ میں بیان کیا: اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا۔ مگر جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کرتے، لوگ ان سے گفتگو کرنے سے ہی انکار کر دیتے۔ اس کا نقشہ قرآن حکیم میں یوں کھینچا گیا: اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر آخر جب وہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان بھیجے۔ در حقیقت وہ مہمان انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں فرشتے تھے۔ جب گاؤں والوں کو علم ہوا کہ کچھ نہایت خوبصورت نوجوان گاؤں میں آئے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر لیا۔ مگر دوسری جانب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں، مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آ رہی ہے۔ یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح کا وقت زیادہ نزدیک نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اہل خانہ کو لے کر گاؤں سے باہر جانے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان گاؤں سے باہر نکل گیا تو گاؤں پر اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی نازل ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ عذاب الہی کا آغاز بدبختوں پر پتھروں کی بارش سے ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی نے حکم خداوندی کی مخالفت کی اور گاؤں والوں کا حال دیکھنے کے لیے رک گئی۔ کچھ پتھر آ کر اسے بھی لگے اور وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ ناظرین گرامی، میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں سفید رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ یہ مادہ جسم کے مختلف حصوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام سر انجام دیتا ہے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ ہم جنس پرستوں کے دماغ میں یہ مادہ نہایت قلیل ہوتا ہے، جس کے باعث ان میں سے اکثر لوگ ڈیمینشیا نامی ایک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کے باعث وہ لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ زندگی میں بڑے فیصلے نہیں لے پاتے اور ان کی زندگی رفتہ رفتہ الجھنوں کا شکار ہونے لگتی ہے۔ مغربی ممالک میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ جبکہ عورت عورتوں کے ساتھ ہسبینڈ اور وائف کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ہومو سیکچوئلز کے درمیان تشدد کے واقعات میاں بیوی کے بجائے 18 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ ہم جنس پرستوں کا رشتہ 2 یا 3 سال سے زیادہ نہیں رہتا۔ در حقیقت خدا کی حدود سے باہر نکل کر کیا جانے والا عمل کس طرح باثمر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آج سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہم جنس پرستی نہایت پلید عمل ہے۔ ایڈز جیسی مہلک بیماری کے سمپٹمز بھی ہم جنس پرستوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔
یہ ایک چھوت کی بیماری ہے۔ یہ جنسی تعامل، خون اور تھوک کے ذریعے پھیلتی ہے۔ 2007 کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 33 ملین لوگ اس وبا سے ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تعداد زناکاروں اور ہم جنس پرستوں کی تھی۔ MRSA نامی ایک بیکٹیریا، یہ بھی سائنسدانوں نے دریافت کیا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بیکٹیریا، جو کہ جان لیوا ہے، محض ہومو سیکسولز کے اجسام میں ہی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا سائنسدان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے وائرسز اور بیکٹیریاز بآسانی ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب یاد کریں قوم لوط کے ان الفاظ کو: ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ پیورٹی اور ہومو سیکسولیٹی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہم جنس پرستی کے باعث جسم نجس اور انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، قوم لوط کے جیسا حال پومپی کے رہنے والوں کا بھی ہوا۔ پومپی قدیم روم کا ایک نہایت ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہاں کے لوگوں پر خدائے تعالیٰ کی بے شمار نوازشیں تھیں، مگر یہاں کے لوگ بھی بدبخت تھے۔ یہ لوگ بھی ہم جنس پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اپنے اس قبیح عمل پر بہت زیادہ نازاں بھی تھے۔ سامعین محترم، یہی وہ شہر تھا جہاں سے پورنوگرافی کا آغاز بھی ہوا۔ اس شہر میں جگہ جگہ نازیبا تصاویر چسپاں ہوتی تھیں۔ ایک روز یہ لوگ آگ کی دیوی کی پوجا میں مصروف تھے، مگر اچانک سے آتش فشاں پہاڑ پھٹا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاوے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ لوگوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر سب کے سب لقمہ اجل بن گئے۔ صفحہ ہستی سے مٹ جانے والے شہر پومپی کو حال ہی میں دوبارہ دریافت کیا گیا۔ وہاں سے پتھر بنے لوگوں کی لاشیں ملیں۔ بے شک ظالموں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔